بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول، نماز کے ذریعے. آج ہم سبق 12 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے. الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ ہم اپنے کورس کا آدھے سے زیادہ کورس جو ہے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. یعنی کہ اب تھوڑا رہ گیا ہے، زیادہ ہم کر چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورہ فلق اور گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے. پہلے ہم نے ماضی پڑھا، آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے. یفعلوا، یجعلوا اور یفتحوا. نقاط تعلیم یا شوق میں آج 13 نئے الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں گے، جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں. الحمدللہ. آج کے سبق 12 کے اختتام تک آپ 144 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جتنے شروع سے کورس سے لے کے، جو کہ قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں. یعنی دیکھیں کہ ہمارا جو چارجنگ سیل ہے وہ کتنی جلدی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم 31,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے آج کی کلاس کے بعد. الحمدللہ. 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے پڑھنے کے، 5 منٹ زبانی تلاوت کرنے کے، اور 2 کتاب سے یا بکلیٹ سے یا شیٹ سے پڑھنے کے ہیں. اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما، اللہ سے دعا ہم کریں گے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین. سورہ فلق ہے، اس کی ہم پہلے تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس سورت کا تعارف لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں معوذتین. معوذتین یعنی کہ معوذتین کا مطلب ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی یہ 2 صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں. یعنی ان 2 صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ فجر میں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب میں 3 دفعہ پڑھتے تھے. یہ ان کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. یعنی کہ معوذتین 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد تو 1 دفعہ یہ پڑھتے تھے، لیکن فجر اور مغرب میں یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور رات کو جب سوتے تھے تب بھی 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. تو ہمیں بھی ان سنت پر عمل کرنا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہی آئی ہے. ہر قسم کے شر
ہر قسم کا شر کیا ہے؟ برائی، ہر قسم کی برائی، شر، بالخصوص اندھیرے، جادو، حسد سے بچنے کے لیے. اور ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا ہم شر سے بچیں. اس لیے ہم ان صورتوں کو اہتمام کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم ہر طرح کے شر سے بچ سکیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں رب کی صبح کے. اب اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. قل، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی اس لفظ سے 4 صورتیں 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، ایسی ہے نا. تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ ایک لفظ قل جو ہے 332 بار قرآن میں آیا ہے. یعنی آپ ایک لفظ یہ سیکھیں گے تو 332 الفاظ آپ آٹومیٹکلی سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں. پہلے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں باللہ، اللہ کی. باللہ کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ. اب یہاں پر ہے میں پناہ میں آتی ہوں بربی، بی ربی، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 2. رب کی. ٹھیک ہے، بی کا مطلب ہے کی، رب کا مطلب ہے رب. یعنی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں رب کی. الفلق، الفلق کا مطلب ہے صبح کے، یعنی کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. یہ الفلق کا لفظ بھی ایک بار قرآن پاک میں آیا ہے. اب ہم اس کے دیکھتے ہیں اسباق کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں رب کی صبح کے. رب الفلق، رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے اور تصور کیجئے کہ صبح کا رب، یعنی کہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی زمین سے دوری، زمین کے خاص حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظامات، کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارے انتظام کرتا ہے اور صبح کو لے کر آتا ہے. یعنی صبح تک وہ ہم تک پہنچانے میں یہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. میں عربی پڑھوں گی، آپ ترجمہ پڑھیے گا. قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. آپ اس کا عربی پڑھیں ذرا. ہاں نہیں، ترجمے کے ساتھ. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. من شر ما خلق، یہ دوسری آیت ہے. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. یعنی کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی کن چیزوں سے جو اس نے پیدا کیا. سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں آگے اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ. من شر، من کا لفظ ہم نے پڑھا تھا سب سے فرسٹ کلاس میں، سے. اور شر، شر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شر نقصان پہنچانے کی چیز، برائی، تکلیف یا برائی. جیسے شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. یعنی یہ اردو کے الفاظ ہیں جن کا سب کا ساتھ میننگ جو ہے ملتا جلتا ہے. شر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا برائی. اور یہ لفظ جو ہے 30 بار قرآن پاک میں آیا ہے. ما،
ماں کا مطلب ہے جو. ماں کے ہم نے پہلے بھی کوئی میننگ پڑھے, کتنے پڑھے ہیں؟ ماں کے کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ کیا؟ ماں دینوں کا ہم نے پڑھا تھا نا. ماں دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا نہیں. ماں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نہیں. ابھی تیسرا میننگ ہم پڑھ رہے ہیں جو. ٹھیک ہے, ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ ان تینوں کو ہم کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے, عربی بول چالتا ہے جیسے ہم نے کیا تھا فی اور ما فی. ٹھیک ہے, فی ہی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اس میں ہے. فی ہی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اس میں ہے. ما فی ہی نہیں اس میں, یعنی کہ یہ فی کیا ہے, یہ حروف جر ہے. ٹھیک ہے, اور ہی کیا ہے, وہ اس کا ضمائر ہے. ٹھیک ہے, ماں جب ضمائر کو ہم نے فی کے ساتھ جوڑا, فی ہی اس کا بن گیا تھا اس میں ہے. جب اس کے ساتھ ہم نے اس کے شروع میں ہم نے ماں لگا دیا, اس کا مطلب بن گیا نہیں, نہیں اس میں. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے نہیں کا مطلب کب دے گا, جب حرف سے پہلے لگے گا. ٹھیک ہے, ماں اور من. اب ماں اور من میں بھی فرق ہے. ماں کا مطلب ہے نہیں, اور ماں کا مطلب ہے کیا, اور ماں کا مطلب ہے جو. ماں کے تین مطلب. ٹھیک ہے, نہیں, کیا اور جو. جیسے ماں جو ہے فعل ماضی کے ساتھ اگر ہم لے جائیں گے, جیسے ہم نے پڑھا تھا خالقہ, اس نے پیدا کیا. ماں خالقہ نہیں پیدا کیا اس نے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, تو ہم کسی اور کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے. تو جب ہم نے اس کو فعل کے ساتھ جوڑا, فعل کے شروع میں ہم نے اس کو رکھا ماں خالقہ, تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اگر ماں کو ہم حرف کے ساتھ جوڑیں گے ما فی ہی, تو اس کا بھی کیا ہوگا میننگ نہیں, یعنی حرف کے ساتھ اور فعل کے ساتھ شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اور ما دینوں کا, دین کیا ہے اسم ہے, ما دینوں کا یعنی کہ اسم کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کیا. ما دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین. ٹھیک ہے, اور تیسرا من شر ما خلق, یعنی جو دو جملوں کے, ان جملے کے درمیان میں جو آیا کنیکٹنگ ورڈ جوڑنے کے لیے, اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, یعنی بیچ میں آیا تو اس کا مطلب جو ہو جائے گا. شروع میں اگر فعل کے ساتھ آیا تب بھی نہیں, حرف کے ساتھ آیا تب بھی نہیں, اسم کے ساتھ آیا تو کیا ہوگا شروع میں. یہ ہوا بیٹا. اب ہے من. من کا مطلب ہے دو, من کے دو مطلب ہم نے پڑھے. من کا مطلب ہے کون, من ربو کا, یہ بھی اسم کے ساتھ آیا, اسم کے ساتھ آیا اور شروع میں آیا, اس کا مطلب ہے کون. من ربو کا, کون ہے تمہارا رب. اور اس کا دوسرا مطلب ہے جو آئے گا درمیان میں, جیسے ماں کا ہم نے مطلب پڑھا درمیان میں آئے گا, اس کا جو میننگ ہوگا, تو اس من کا بھی مطلب جو ہوگا اگر وہ درمیان میں آیا. جیسے ہم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ, تو یہ بیچ میں آیا تو اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب جو ہوگا. من شر ما خلق, خلق یہ ہم نے ٹیبل پڑھا ہوا ہے, اس نے پیدا کیا, پڑھا تھا نا ہم نے ٹیبل, خالقہ, خالقو, خالقتا, خالقتو, خالقتم, خلقنا. ٹھیک ہے, تو خالقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. خالق, مخلوق, خلق خدا, یعنی سب اسی پیٹرن کے لفظ ہیں. اب ہم مطالعے کے بعد, تصور, احساس کے بعد ہم دعا کریں گے, احتساب اور پلان اور تبلیغ کریں گے, اور پھر ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا, یعنی مخلوق کے شر سے. مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, اور اس میں ساری مخلوق آ جاتی ہے, انسان بھی آ جاتے ہیں, حیوان بھی آ جاتے ہیں, جن بھی آ جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ سب اس میں آ جاتا ہے. یعنی کہ ان سب کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. یعنی اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا, مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں, برائیاں پھیلاتے ہیں, تو ان کے شر سے بھی.
ان کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. جاندار چیزیں اور بھی کیڑے مکوڑے جانور ہیں, بے جان چیزیں بھی ہیں جو ہمیں شر پھیلا سکتی ہیں, نقصان پہنچا سکتی ہیں. تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. من سے شرری شر ما جو خلق من شرری ما خلق من شرری ما خلق. اگلی آیت ہے تیسری آیت. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. وا کا مطلب کیا ہے؟ اور من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں سے, اور شر کا مطلب ہے شر یعنی برائی. غاسقٍ یہ اندھیرا, یہ بھی ایک دفعہ آیا قرآن پاک میں. غاسقٍ اندھیرے کے, یعنی کہ اندھیرا, اندھیرے سے بھی پناہ مانگی. ایزا, ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب. از اور ایزا, جہاں پر آپ کو از نظر آئے یا ایزا نظر آئے دونوں کا مطلب ہوگا جب. وقب, واقبہ چھا جا. اچھا واقبہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ماضی کا چھا گیا, چھا گیا. لیکن جب ایزا کے ساتھ آئے گا, آپ یہ یاد رکھیں, یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, جب ماضی سے پہلے از یا ایزا کا ورڈ آئے گا تو اس ماضی کا مطلب چینج ہو جائے گا اور مضارع کا میننگ دے گا. یعنی کہ ایزا واقبہ جب چھا جائے, یا جب چھا جاتا ہے یا جب چھا جائے, یعنی اس کا میننگ پھر ماضی کا نہیں رہے گا اگر از یا ایزا آ جائے گا. یہ ایک رول ہے. یہ جیسے واقبہ کا مطلب ہے چھا گیا, لیکن جب اس کے ساتھ ایسے جا کا بھی ہے مطلب ہے وہ آیا, لیکن جب اس کے ساتھ ایزا, اب ایزا آپ کو لگا ہوا نظر آ گیا, یہاں پر ایزا جا بھی کہیں نظر آئے گا قرآن پاک میں, تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جب آ جائے, جب چھا جائے. ایزا واقبہ جب چھا جائے, ایزا جا جب آ جائے. تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ماضی سے پہلے اگر از یا ایزا آ جائے تو وہ میننگ جو ہے اس کا چینج ہو جائے گا اور وہ مضارع کا میننگ دے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اس کے آپ اسباق دیکھتے ہیں. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کیا ہوتا ہے؟ کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہم فارغ ہوتے ہیں نسبتاً, اور خالی دماغ, شیطان کا کارخانہ, اور پھر ہمارے ہاتھوں میں موبائل بھی ہو, رات بھی ہو, اندھیرا بھی ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ پھر برائیاں پھیلیں گی, برائی ہوگی. تو رات کے وقت ہی اکثر غلط چیزیں اور شرور وغیرہ جیسے خراب ٹی وی پروگرام, سینما, کلب, بدکاریاں, یہ سب رات میں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی ہے. اور دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں. دیکھا چوری چکاری جو کرتے ہیں وہ رات کو ہی نکلتے ہیں, کہ رات کو سب لوگ سوئے ہوتے ہیں, تو یعنی رات کا جو اندھیرا ہے اس سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اندھیرے کے شر سے بچا. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اگلی آیت. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں میں. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ تو ہم پڑھ چکے ہیں, تینوں لفظ کے میننگ آتے ہیں ہمیں. نفاسہ, نفاسہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنے والی یا جادوگرنی, یا نفس, ہمارا نفس جادوگر, اور اس کی جمع ہے نفاسات. الف تا لگ گیا, پھونکے مارنے والیاں. ایک تو مونس ہے, دوسرا جمع ہے, مونس بھی ہے اور جمع بھی ہے, اور ال لگا ہوا ہے
خاص ہے، یعنی ہر طرح کے، ال کا مطلب ہے کہ ہر طرح کے جادوگر، ہر طرح کے پھونکے مارنے والیاں یا پھونکے مارنے والے یا جادوگر یا جادوگریاں، یعنی ہر طرح کے اس کے ساتھ اس سمے اس میں خاص. یہ بھی ایک ہی بار قرآن پاک میں پڑھا ہے. فی العقد، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. عقد، عقدہ اس کو گرہ کو کہتے ہیں، گرہ جو گرہ لگاتے ہیں، عقد گرہوں میں. یعنی عقدہ جو ہے یہ اس کا سنگولر ہے، واحد ہے، اور عقد جو ہے وہ اس کا جمع ہے، گرہوں میں. یعنی شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. جادو کرتے ہیں وہ جو گرہیں لگاتے ہیں اور پھونک مار دیتے ہیں جادو، یہ دیکھا نا اکثر سنا ہوا ہے. جو جادو کرتے ہیں وہ گرہیں لگاتے ہیں اور اس کو پھونک مار دیتے ہیں، کچھ پڑھ کے، کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے عقد، شادی کی گرہ، ہم کہتے ہیں نا عقد ثانی، ایسے کہتے ہیں نا عقد. یہ بھی گرہوں میں، یہ بھی گرہ کیا ہے؟ شادی کی گرہ ہے، یعنی کہ اس میں شادی کی گرہ میں باندھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شادی کی گرہ. فی العقد گرہوں میں. ٹھیک ہے، فی العقد کا مطلب ہے گرہوں میں. اس کے اسباب کیا ہے؟ اب کیا ہے کہ ہر گھر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض خاندانوں میں تو بہت بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے نا کہ وہاں سے نہیں کھانا، جادو نہ کر دے، وہاں سے نہیں پینا کہ کچھ ہو نہ جائے. ایسے کہتے ہیں نا اکثر، شک ہوتا ہے ہمیں، اپنے رشتے داروں پہ شک ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں نہیں بھی ادھر تو جانا نہیں، وہ تو ویسے جادوگر لگتے ہیں، یا ویسے وہ تو کچھ کر دے گی، کچھ کھلا دے گی. تو یہ صورت اس کا بہترین علاج. کہیں جاؤ، کہیں شک ہو، اس صورت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جادو سے بچاتی ہے، جادو سے بچانے والی صورت. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کی خاطر وہ پھر غلط کام کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی نا، اپنے پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری صورت بتا دی کہ اگر اس کو پڑھ کر اگر آپ اپنے اوپر دم کر لو گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی شر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا. تو اس چیز کو چھوڑ کے، اس اتنی پیاری صورت چھوڑ کے ہم جو در در دھکے کھاتے ہیں، اپنے پیسہ برباد کرتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں موجود ہے قرآن پاک، ہم اسی میں سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق پڑھیں. ہر نماز کے بعد، اب دیکھو نا، دن میں 5 بار ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ ہم اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اور پھر صبح کے فجر کے وقت 3 دفعہ پڑھنا، اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھنا. پھر رات کو سوتے ٹائم بھی ہم اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوتے ہیں، تو ہم ساری رات اللہ کی حفاظت میں. کسی قسم کا شر، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی اور چیز، کوئی جادو، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں رات کو سونے کے ٹائم اور ہر نماز کے بعد، جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے. ایک اور بھی قسم ہے، ایک اور قسم کے پھونکے مارنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر راگ میں گانٹ باندھ دیتے ہیں، یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث میں آپ کو سناتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی کون سی ہوتی ہے؟ یہ سر کا پچھلا حصہ، گردن کے اوپر والا، گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. یہاں پر شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیری یہ رات بہت لمبی ہے، ابھی اور سو جا، ابھی اور سو جا. دیکھو ابھی جب ہم سوتے ہیں، خاص کر فجر کے ٹائم پہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، شیطان ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. اور یہ حدیث ہے
اور حدیث میں یہ فرمایا کہ شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور منتر پڑتا ہے اور کہتا ہے سو جا، اور اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وقت اٹھ جاتا ہے، اور فوراً سے اگر وہ اٹھ جائے سونے سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے یا اس کی دعا پڑھنی شروع کرتا ہے، اٹھنے کی اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو 1 گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ اٹھ کر وضو بھی کر لے تو 1 گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی اس وقت اٹھ کے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. یعنی شیطان کا وار ناکام جاتا ہے اگر ہم اس حدیث کے مطابق اگر ہم سوچیں، اس پہ عمل کریں. اور وہ صبح پھر اس حال میں کرتا ہے کہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ خبیث نفس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے. آپ لوگ کبھی دیکھو، کبھی فجر میں نہیں اٹھے، آپ سو رہے تو سارا دن سست گزرتا ہے، سارا دن بیکار گزرتا ہے، ہوتا ہے ایسے. تو اس لیے ہمیں دیکھیں، یہ بخاری مسلم کی دونوں کتابوں میں یہ اس کی حدیث ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اب اس کو ذہن میں رکھنا. آپ جب آپ کی آنکھ کھلے صبح کو، اپنے نفس کو آپ نے ہرانا ہے، آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، فوراً سے اللہ کا نام لو تاکہ 1 گرہ کھل جائے. اٹھ کے وضو کر لو، 2 گرہ بھی کھل جائے، نماز پڑھ لو، 3 گرہ بھی کھل جائے. کیونکہ شیطان تو ہمارے دشمن ہے نا، وہ تو کہے گا نہیں سو جا سو جا، ابھی بہت رات لگی ہے، اور 5 منٹ سو جاؤ، ابھی اور 5 منٹ سو جا. ایسے کرتے ہیں نا ہم، 5 منٹ اور سو جائے، بچے بھی ایسے کرتے ہیں، بس 5 منٹ اور 5 منٹ پھر لمبے ہو جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. از اور ایزا، اس کا مطلب ہم نے پڑھ لیا. وَمِن شَرِّ کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حاسدن ہوتا ہے حسد کرنے والا، جو حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حاسدن. ایزا جب حسدہ حسد کرے، حسدہ کیا ہے؟ اس نے حسد کیا. جب ایزا آ گیا تو جب وہ حسد کرے. ایزا جب حسدہ وہ حسد کرے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہم یہاں پر چوپ کرتے ہیں. اب حسد کیا ہے؟ آپ پتہ ہے حسد کیا ہوتا ہے؟ جلن جالسی ہونا، یا اس کا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل یا جو اچھی چیز دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھین جائے نا. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. حسد کیا ہے کہ ہم سے برداشت ہی نہ ہو کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، اس کی تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں ملنی چاہیے تھی. اور وہ اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ بس اس کی کسی کے ختم ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ وہ چھین جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. پھر اگر وہ چھین جائے تو وہ خوش ہوتا ہے پھر، تو اس کو حسد کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے رش کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. ٹھیک ہے، کسی نے اگر نئی گاڑی لی ہے، ایک حاسد شخص وہ کہتا ہے اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی، اس کے پاس کیوں، مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کے بعد اللہ کرے اس کا کچھ ہو جائے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ یہ حسد کرے گا. اس کے دل میں بظاہر نہیں بتائے گا، بظاہر وہ بالکل بھی ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ حسد ہوگا. اور رش کیا ہے؟ رش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو گاڑی دی، مجھے بھی دے. تیرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا ہے تو نے مجھے بھی دے. تو یہ ہے رش. تو رش کرنا جائز ہے اور حسد کرنا حرام ہے. حسد کے بارے میں ایک محاورہ بھی نا، حسد جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. ایسے یعنی کہ حسد جو ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے کسی سے حسد کیا اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا، ہماری نیکیاں ختم. حسد کیا، حسد حرام ہے. یہی اگر ہم رش کریں گے، ہم خوش ہوں گے، اس کو دعا دیں گے تو ہمارے لیے بھی وہ دعا قبول ہوگی. حسدہ اس نے حسد کیا. ایزا حسدہ جب وہ حسد کرے. ایزا کی وجہ سے اس کا میننگ جو ہے مضارع میں آ گیا. جیسے حسد کون کرتا ہے؟ ایک ہی طبقے کے لوگ، ایک ہی موچی. اب موچی کیا کماتا ہوگا؟ موچی سے حسد کرتا ہے.
ساتھی اپنے ساتھیوں سے حسد کرتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے دو لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں, بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے, ایسے بہنیں, اپنے رشتے دار, اپنے محلے کے لوگ, کسی کے پاس کوئی اچھی چیز آ جائے حسد کرنا. تو وہی حسد کرنے والا کیا کرے گا, یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش, ہاں بددعائیں دے گا. اور وہ کیا ہوگا, وہ اسی کو لگیں گی بددعائیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ. اگر ہم کسی کی دعا کریں گے نا تو وہ ہمیں بھی وہی ملے گا. اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو یا میری اس بہن کو کوئی بہت اچھا گاڑی دے دو, بنگلہ دے دو یا کوئی اچھا دے دو, تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بھی قبول کرتا ہے. اس کو دے گا تو ہمیں بھی اتنا ہی دے گا. من شر ما خلق. اب اس میں 3 شرور کا ذکر ہے, 3 شر اس میں, غاسق اندھیرا, نفاسات جادوگرنیاں اور حسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سے کوئی ان کے غاسق اندھیرے میں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, یا کوئی جادو ہم پر جادو کر رہا ہے, جادوگر, یا کوئی حاسد ہم سے حسد کر رہا ہے. نہیں, اس کو عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ وہ 3 یعنی کہ شر کے انڈر میں آیا ہوا ہے. اس صورت کو زندگی میں لائیے. کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, جیسے ان کا طریقہ ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کو ہی پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے نقصان ہوگا. اس لیے آج سے آپ لوگوں نے اس صورت کو زندگی میں لانا ہے, ہر نماز کے بعد, رات کو سوتے وقت اور فجر اور مغرب میں 3 بار. تو صبر احساس دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے, سورت کو زندگی میں لانا. کیا آپ صرف نماز قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ صرف نماز قرآن تو نہیں سکھاتے تھے نا, یا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے یا اپنی نماز اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بربادی کے لیے سب یہی کافی کہ اچھے لوگ کچھ بھی نہ کریں. تو اچھے لوگوں کو کرنا ہے, ہمیں اپنی بات کو آگے پہنچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی منکر یعنی کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے, یعنی ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا خیال کرے, دل میں برا خیال کرے, وہاں سے ہٹ جائے. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے, یعنی ہم نے دل میں برا جانا. یہ نہیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے ساتھ ان میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے برائی جہاں دیکھو وہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے, اصلاح کرنی ہے, منہ زبان سے, ہاتھ سے, دل سے. چلیے ہمارا اس کا سورہ فلق کا خلاصہ ایک لائن میں کیا ہوگا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ. ایک لائن میں ہم پڑھیں گے تمام شرور سے, یعنی ہر طرح کے شر سے بچنے کا فارمولہ ہے. سورہ فلق کو پڑھ لیا جائے, اور خاص کر اندھیرا, جادو اور حسد, اور یہی 3 شر ہیں زیادہ, اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے پارٹ بی میں آج ہم گرامر پڑھیں گے آسان طریقے سے, جس میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے. آج اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا, آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے جس میں ہم یفعلو, یفتحو اور یجعلو پڑھیں گے. یہ لو گرامر کے ساتھ TPI کے ساتھ پڑھیں گے. میرے ساتھ دہرائیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے
بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. الفاظ کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں, اسم, فعل اور حرف. آج ہم فعل میں ہم مضارع پڑھنے والے ہیں اور اس کی تھوڑی سی ہم اپنی دہرائی کریں گے. پہلے ہم نے اسم پڑھا تھا ربو ہو, یعنی اسم کو ہم نے جب ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا اٹیچ پروناؤن کے ساتھ, تو یہ ہم نے پڑھا تھا ربو ہو, اس کا رب, ربو ہم, ربو کا, ربی, ربو کم, ربونا. اور جب ہم نے حرف کو ضمائر کے ساتھ جوڑا تو ہم نے پڑھا انہو, انہم, ان کا, انی, انکم اور انا. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا, فعل ماضی. عربی میں اکثر فعل جو ہے, اکثر فعل 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل, فتح, نصر اور ضرب. پھر ہم نے فعل کی 3 قسمیں پڑھی. فعل ماضی جو ہو گیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, یعنی اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے. اور فعل امر ہم بعد میں پڑھیں گے. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا. ہم نے پڑھا تھا فعل. جلدی سے کوئکلی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. کون پڑھے گا اس کو؟ چلیے آپ پڑھیے, سب اشارے سب لوگ کریں. آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. چلیے آپ بھی دہرا لیں نفیسہ. گڈ. چلیں اب عروج آپ اور آپ کے ساتھ آپ اس کی دہرائی کریں گے. عروج آپ کوشچن کریں گے اور آپ آنسر کریں گے. گڈ, ویری گڈ. چلیے آپ مجھے بتائیں گے کہ فعالہ کی جمع کیا ہوگی؟ فعالہ کی جمع کیا ہوگی؟ فعالہ کی جمع فعلو, فعلو. نام فعالہ, نام فعلو. فعالہ اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اوکے. فعلتا اس کی جمع کیا ہوگی؟ فعلتم, ویری گڈ. اور فعلتو, فعلنا. گڈ. نئے الفاظ ہمارے پاس خیرن, خیر ان کے اصلی حالت کرنے والا, سبجیکٹ. اگر اس کے اوپر 2 زبر آئیں گی تو آبجیکٹ بن جائے گا. آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی تو وہ آبجیکٹ ہوگا, یعنی جس پر افیکٹ ہوا, اثر ہوا جس پر. چلیے آپ میں سے 2 لڑکیاں پریکٹس کریں گی, آپ دونوں کریں گی. حل فعل خیرن, آنسر کیا ہوگا؟ نعم فعل خیرن. کیا مطلب ہے اس کا؟ حل فعل خیرن, کیا اس نے اچھا کیا؟ ٹھیک ہے, کیا اس نے بھلائی کی؟ اور آنسر ہوگا نعم فعل خیرن, ہاں اس نے بھلائی کی یا ہاں اس نے اچھا کیا. چلیے آپ کوشچن کیجئے, آپ آنسر کیجئے. چلیے آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. آج ہم 3 حروف فا, عین اور لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے ابھی یا ہوگا, مستقبل میں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں اس کے لیے الگ الفاظ یوز ہوتے ہیں, لیکن عربی میں اس کے لیے ایک ہی الفاظ یوز ہوگا, ایک ہی فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا فعالا, ہم نے فعالا کا ٹیبل پڑھا تھا. فعالا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. وہ تھا کیا ماضی. اب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے یعنی کہ موجودہ بھی حال میں جو پریزنٹ کرتا ہے, یا وہ مستقبل میں کرے گا. تو اس کا بنے گا یفعلو. اب یفعلو
وہ کرتا. اچھا اب اس میں تھوڑے سے اشارے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. پہلے ہم نے کہا تھا فعلا, ایسے اشارہ کیا تھا اپنے رائٹ سائڈ پہ فعلا, ٹھیک ہے. اب ہم اشارہ یہ کریں گے تھوڑا سا اوپر کریں گے اپنے کان کے برابر, ایسے اوپر کریں گے, وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یفعلو وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, میرے اشارے غور سے دیکھیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ 4 انگلیوں کے ساتھ, یعنی اشارے وہ ماضی کے اشارے تھے, یہ مضارع کے اشارے, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں چیننگ کہاں پر ہے, شروع میں. فا لام وہی ہے, ٹھیک ہے, اور یا شروع میں بھی یا لگی یفعلو میں, پھر یفعلونا میں بھی یا لگی, اور واو نون یہ جمع کی نشانی ہے. واو نون ہم نے پڑھا تھا نا جمع کی نشانی, تو باقی کیا بچا فا لام. تو اس میں بھی چیننگ شروع میں ہوئی, تفعلو میں بھی چیننگ شروع میں ہوئی, افعلو میں بھی چیننگ شروع میں ہوئی, پھر تفعلونا, پھر نفعلو. اب جو نفعلو ہے اس کو ہم نفعلونا نہیں پڑھیں گے, یہ جمع ہے نا, ہم سب کرتے ہیں, جیسے تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یہاں نفعلونا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, یہاں نفعلو آئے گا, کیونکہ اس میں شروع میں نون آ گیا, آخر میں پھر نون نہیں آئے گا. تو یہاں پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, نفعلونا نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک دفعہ میں کروں گی, پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. یفعلو سب اشارے کریں, وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. چلیے کون کرے گا پریکٹس, شروع کریں آپ. اور یہ جو الفاظ ہے تقریباً 8500 افعال جو ہے اسی پیٹرن پہ آئے ہیں, 8500 یعنی 8500 جو اسی پیٹرن کے اوپر, اسی وزن کے اوپر آئے ہیں. چلیے وہ سب کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں. چلیے آپ کیجیے. ماشاء اللہ آپ کریں. نہیں ایسے وہ نہیں کرنا, اپنے ایسے برابر, اپنے کان کے ایسے, ہاں ایسے. آپ سب کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. چلیے لاسانی آپ پڑھیے. چلیے آپ بھی پڑھیے نفیسہ. گڈ شاباش. چلیے عربی بول چال ابھی آپ لوگ. اب اس میں ہے ہل یفعلو, کیا وہ کرتا ہے, اشارے ویسے کریں گے. ہل یفعلو کیا وہ کرتا ہے, آنسر ہو گیا نعم یفعلو ہاں وہ کرتا ہے. چلیے آپ کوشچن کیجیے, آپ آنسر کیجیے. ہل یفعلو, ہل یفعلونا, ہل تفعلو, نعم نفعلو, نام نفعلو. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. بیٹا میں کوشچن کروں گی, آپ مجھے آنسر کیجیے گا, ٹھیک ہے. ہل یفعلو, ہل یفعلونا, ہل تفعلو, ہل تفعلونا, نام نفعلو. ٹھیک ہے نام نفعلو. چلیے آپ دونوں کیجیے. ہاں جی چلیے. نام یفعلو, یفعلونا, نام یفعلونا, ہل تفعلو, نام افعلو, ہل تفعلونا, نام نفعلو. گڈ, ویری گڈ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ, ٹھیک ہے,
اور فعلا ہم نے کہا اس نے کیا، یعنی یہ ہوا اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جب ہوا فعلا بن گیا اس نے کیا. اب اس میں جب ہوا فعلا بنا پھر دو ہوا ہو گئے نا، ایک الگ سے ہو گیا ایک الگ، اس لیے ہم خالی فعلا پڑھیں گے، اس کے اندر اس کا ہوا موجود ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا یفعلو، وہ کرتا ہے. اب وہ جو ہے اس کے ہوا اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہوا یفعلو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف یفعلو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا فعلا، ہم فعلو، انت فعلت، انا فعلت، انتم فعلتم، نحن فعلنا. یعنی کہ یہ سارے جتنے بھی یہ ہمارے ضمائر ہیں یہ ان کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے مضارع کے بھی اسی طریقے سے تھا. ہوا یفعلو، ہم یفعلون، انت تفعل، انا افعل، انتم تفعلون، نحن نفعل. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں ضمائر یہ اس میں مضارع کے اندر موجود ہیں، الگ سے ہمیں ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ چینجنگ کہاں پر آئی. یہ ہمارا ماضی کا ٹیبل ہے، یہ ہمارا مضارع کا ٹیبل. اب ماضی کے ٹیبل میں چینجنگ کہاں تھی؟ فا عین لام، 3 لفظ تھے تو فا عین لام کے آخر میں چینجنگ آئی تھی، آخر میں چینجنگ آئی. ٹھیک ہے، واو الف، تا، تو، تم، نا، یہ ماضی کی چینجنگ آئی. مضارع میں چینجنگ کہاں پر آئی؟ یا، تا، آ، تا اور نا، سامنے شروع میں چینجنگ آئی. یہ دیکھیں 2 ایروپلین بنے ہوئے، اس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو ہے یہ جا رہا ہے، ماضی چلا گیا، اڑ گیا. جب ماضی اڑ جاتا تو ہمیں پیچھے سے اس کی بیک نظر آ رہی ہوتی، تو یہ چینجنگ بیک میں ہوئی. تو وہ جب جہاز آ رہا ہوتا تو ہمیں فرنٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو چینجنگ فرنٹ سے شروع میں چینجنگ ہوئی. ہم نے پڑھا تھا پہلا سیٹ فعلا کا، ہم نے پہلا سیٹ پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے تین افعال پڑھے تھے، فعلا، جعلا، فاتحہ. اب اس کا پہلا سیٹ کا جو مضارع بنے گا یفعلو، یجعلو، یفتحو. اب ہم اس میں سیٹ کیوں ہم نے بنائے تھے ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں پتہ چلے گا کہ مضارع میں چینجنگ آتی ہے. جیسے اس میں تو فعلا، جعلا، فاتحہ، ناصرہ، خلق سب ایک ہی پیٹرن پہ تھے نا، لیکن چینجنگ کہاں پر آئے گی؟ مضارع میں جا کے. اس لیے پہلا سیٹ ہے جو اس کے فعلا، جعلا، فاتحہ، اس کا جو پیٹرن ہے یہی ہے، یفعلو، یجعلو، یفتحو. اس کا پیٹرن یہی ہے، یہ ہمارا پہلا سیٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس نے کیا اور ہم نے اس کے بعد جعلا، اس نے بنایا، یعنی صرف ایک حرف چینج ہوا اور میننگ چینج ہو گیا. اسی طریقے سے یفعلو، اب یہاں پر چینجنگ کہاں پر ہے؟ یا، تا، آ، تا، نا، یہ شروع میں چینجنگ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ہے مضارع کے شروع میں چینجنگ آ گئی. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اب یہ ہمارا ایک حرف چینج ہوا. ٹھیک ہے، یفعلو سے یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون اور نجعلو. یہ ایک لفظ ایک حرف چینج کرنے سے اس کا میننگ چینج ہو گیا. اب ہمارا دوسرا پہلے سیٹ کا جو دوسرا ورب ہے وہ ہے جعلا. ٹھیک ہے، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یہ ہم نے ماضی پڑھ لیا. اب یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلونا، وہ سب بناتے ہیں. تجعلو، آپ بناتے ہیں. اجعلو، میں بناتا ہوں. تجعلونا، آپ سب بناتے ہیں. نجعلو، ہم سب بناتے ہیں. چلیے بیٹا پریکٹس کیجیے آپ. وہ بناتا ہے، وہ سب بناتے ہیں. تجعلو، آپ بناتے ہیں. اجعلو، میں بناتا ہوں. تجعلو، آپ سب بناتے ہیں. نجعلو، میں سب بناتے ہیں. جی ماشاء اللہ. عالیہ آپ پڑھیں. وہ بناتا ہے، اشارے تھوڑے اوپر کریں، اشارے تھوڑے سے اوپر. ہاں آپ بناتے ہیں.
देखिए अशारे आप गलत कर रहे हैं, देखो दोबारा से, याजअलू वो बनाता है, याजअलूना वो सब बनाते हैं, ताजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, ताजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। यहाँ पर इशारा होगा अपने माथे की। चलिए, याजअलूना वो सब बनाते हैं, ताजअलू आप बनाते हैं, आप मैं बनाता हूँ, ताजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब। सही, माशाल्लाह। अब है इसका अरबी बोलचाल, हल यजअलू क्या वो बनाता है। अब यहाँ पर ला लगा, ला यजअलू नहीं वो बनाता। अब आप मुझे बताएं कि हमने ला पढ़ा था नहीं, ठीक है, तो इससे पहले हमने नहीं का माँ भी पढ़ा था, तो हमने माँ और ला में क्या फर्क है, यहाँ हमने माँ क्यों नहीं लगाया, कोई बताएगा मुझे। वो माजी के लिए था, वेरी गुड, जबरदस्त, वो लफ्ज माजी के लिए था, माजी में हम माँ लगाएंगे और मुजारे में हम ला लगाएंगे, ये इसकी पॉइंट आपने नोट रखना है। हल यजअलू क्या वो बनाता है, ला यजअलू वो नहीं। हल यजअलूना क्या वो सब बनाते हैं, ला यजअलूना नहीं वो सब नहीं बनाते। हल तजअलू क्या आप बनाते हो, ला अजअलू नहीं हम बनाते। हल तजअलूना क्या आप सब बनाते हैं, ला नजअलू नहीं हम सब नहीं बनाते। ठीक हो गया। चलिए अब इसका प्रैक्टिस कौन करेगा, चलिए हफ्सा आप पढ़े, हफ्सा और सादी आप दोनों करें क्वेश्चन आंसर। ना ना इशारे से ही करो। अजअलू लाजअलू अजअलू, आपने जो इशारे करने हैं वो अपनी तरफ करना, अजअलू और नजअलू के, ठीक है ना। इशारे थोड़े से पक्के अभी हो जाएंगे, अब प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता होगी। चलिए और कौन इसकी प्रैक्टिस करेगा, आप में से करें, चले आप दोनों कर लें। न चलो ठीक है, ऐसे इसके कैसे इशारे करने। चलिए आगे है हमारा अगला फेल है फाताहा, उसने खोला फाताहा, फाताहू, फताहता, फताहतु, फाताहतु, फताहना। अभी ये उसके माजी के इशारे थे। अब यफ्ताहू वो खोलता है, अपने कान के अपनी आंख के बराबर में थोड़ा ऊंचा करके और कंधे के बराबर में ऐसे इशारे करने हमने। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं। तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। अच्छा इसमें जो तफ्ताहू का इशारा है ना, पहले हम फाता हमने क्या सिखा था, फताह का इशारा ऐसे करते थे, ठीक है, अब ऐसे। अब ये तफ्ताहू का इशारा ऊपर करेंगे थोड़ा आपकी तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। यानी अपने हाथ को हमने अपने उसकी डायरेक्शन चेंज थोड़ी कर दी, ऊंचा भी कर दिया और थोड़ा अपने कंधे के बराबर में कर दिया। चलिए कौन पढ़ेगा इसको, आप पढ़े बेटा जी। वो सब खोलते हैं, आप खोलते हैं, मैं खोलता हूँ, आप सब खोलते हैं, हम सब खोलते हैं। चलिए आप पढ़िए, लास्ट में आप पढ़े, उसके बाद आपकी बारी भी आएगी। चलिए आप पढ़े पहले। वो सब खोलते हैं, आप खोलते हैं, आप तब मैं खोलता हूँ, खोलते हैं ना, तो मैं खोलती। चलिए आलिए आप पढ़े। वो सब खोलते हैं, तब मैं खोलता हूँ, तब ना आप सब खोलते हैं, नफ्ता हूँ हम सब खोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड, आप पढ़िए माशाल्लाह। गुड, चलिए आप भी पढ़ लीजिए।
चलिए कौन पढ़ेगा और आप पढ़े। होता है सब बोलते हैं, तब आप बोलते हैं, अब तब मैं बोलता हूँ, तब आप सब बोलते हैं, हम सब। गुड, आप पढ़िए, इसके इशारे प्रैक्टिस अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। बढ़िए आप। जी सवेरा आप भी पढ़ लीजिए। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया अपना आज का लेसन। अब आज हमारा नुक्ता तालीम 5वां होमवर्क क्या है, कोर्स का लफ्जी तर्जमा या कवायद सुनना। ठीक है, इसका सुनने से बहुत हमें आता है, हमें सुनना चाहिए, कान का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समाअत का पहले जिक्र किया, वजअल लकुम सम्मा वल अबसारा वल अफइदा, यानी एक अंधा जो होता है वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है, लेकिन कभी आपने सुना कि बहरे को सुना कभी वो आलिम बना हो? कभी भी नहीं। जैसे आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है, अगर बगैर आवाज का टीवी हो जिसमें हम आवाज ही ना हो उसमें हमें क्या समझ आएगी? तो सुनना जो है एक बहुत अल्लाह ताला की बड़ी अजीम शान नेमत है। तो कान की नेमत का हम इस्तेमाल करें और पॉजिटिव इस्तेमाल करें, पॉजिटिव सुने, अच्छा सुने। याद है मैंने एक वाकया सुनाया था लड़की का जो गाने गाते हुए मर गई थी, क्यों? कलमा भी नसीब नहीं, क्यों? इसलिए कि शायद वो गाने ज्यादा सुनती होगी, जब फारिग बैठी होगी कानों में हैंड फ्री लगाई और सुनी। तो कानों का इस्तेमाल पॉजिटिव करें, जो चीजें ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। ठीक है, सुनना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, जुबान को कलमे से तर रखना है, अल्लाह का जिक्र इज़कार से तर रखना है, कानों में सुनना, अच्छे सुनना है, गाने नहीं सुनने, बिल्कुल भी नहीं सुनने। ठीक है, इन कान का जो इस्तेमाल है इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कि कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, कुरान को सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और यही है 5वां होमवर्क, यही अपने कानों का पॉजिटिव इस्तेमाल। ठीक है, लफ्जी तर्जमा सुनना या कवायद सुनना। आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है 1 घंटा की रिकॉर्डिंग होती है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, और सफर के दौरान घर में काम करते हुए सुन लेते हैं, सुन सकते हैं। या फिर आप ये जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसी को प्रैक्टिस को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और लगा के अपने पास रख दें, तो साथ दोहराते जाएं, साथ काम करते जाएं, तो अपने ही अल्फाज आप सुनेंगे। कुरान सीखने का अमल भी शुरू चलता रहेगा कि आप कुरान सीख रहे हैं और आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा। फारिग टाइम जो होता है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। मैं क्या करती हूँ कि मोबाइल में तिलावत लगा लेती हूँ या कुछ भी लगा के कुरान की, तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। जो घर का काम करती हूँ आवाज मेरे कानों तक पहुंचती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ। अगर हम नहीं कुछ भी करेंगे ना तो हमारे ख्यालात, हमारे वसवसे, शैतान हमारे ज़हन में पता नहीं क्या क्या चीजें डालता रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अच्छा सुने, बेहतर सुने, अपने कानों का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 12 अल्फाज सीखे, जो कि टोटल 144 अल्फाज हम सीख चुके हैं। ठीक है, कुरान पाक में ये 31,000 से ज्यादा बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो फूल है इसके हकदार आप लोग हो, या आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, ले लो, जिसको चाहिए ये ले लो। साथ आपने होमवर्क याद रखने हैं, करने हैं, बल्कि करने भी हैं, याद नहीं रखने, करने भी हैं। कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान पाक को सुनना है। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप तिलावत कर सकते हो जो आपको ज़ुबानी सूरतें आती हैं। ठीक है, या कुछ मोबाइल पे सुन सकते हो। ठीक है, इसलिए आपने अपने साथी से कोर्स की बातें करना है, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुंतखब करदा लोग हैं कुरान की इस क्लास में। अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें कुरान की क्लास में, हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाए। आपने जो भी सीखा है इसको सिखाना है। ठीक है, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को
اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرینڈس کو. ٹریننگ بھی انشاءاللہ ملے گی آپ کو اس کورس کے بعد. اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.